آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کو، ہماری قوم کو بہت سارے مسائل یقیناً درپیش ہیں، بہت ساروں سے ہم نبرد آزما ہو رہے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں میں بہتری آ رہی ہے۔ پچھلے دنوں میں کئی ایسے دلخراش واقعات ہوئے جس سے قوم کا ہر فرد جو ہے وہ دکھی ہے، اور یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں بڑی اتحاد کی اور قوم کو مل جل کے ان تمام چیلنجز سے لڑنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ذمہ داری بحیثیت حکومت سب سے زیادہ ہے، اور یقیناً پچھلے ادوار میں پاکستان جس طرح آگے بڑھا، مختلف معاملات میں ترقی ہوئی، وہ آپ سب نے دیکھی۔ اور اس کے بیچ میں ایک ایسا واقعہ جسے ہم پاناما لیکس کہتے ہیں، جو صرف پاکستان نہیں، دنیا کے بیشتر ممالک کے نام اس میں آئے، کچھ انویسٹمنٹس کا ذکر ہوا، اس کے حوالے سے پاکستان میں ایک جماعت نے ایک عجیب قسم کا ہیجان برپا کیا، گو کہ پرائم منسٹر کا نام اس میں نہیں تھا۔ الٹیمیٹلی وہ کیس سپریم کورٹ میں گیا، اور ہم نے چاہا کہ سپریم کورٹ ہی اس کیس کا فیصلہ کرے، اور اب جب کہ کل پاناما کیس کی دوبارہ سماعت شروع ہو رہی ہے، اور یہ کیس اب اپنے اختتامی مراحل میں ہے، لیکن اس کے باوجود جو میں نے ساری منظر کشی کی، کچھ لوگ عدالت کو بھی شاید کنٹینر سمجھتے ہیں کہ جب دل کیا منہ اٹھایا، جب دل کیا جو دل میں آیا کہہ دیا، چلا گیا، اور جب عدالت نے کچھ ثبوت مانگے تو اس وقت شرمندگی والی شکل بنائی۔ آج اس کے لیے آپ کو ہم نے تکلیف دی ہے۔ اصل موضوع یہ ہے کہ جب ہمارے جو وکلاء حضرات ہیں انہوں نے اپنے تمام دلائل مکمل کر لیے، اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو وکلاء دلائل مکمل کر چکے، دیگر جو پٹیشنرز تھے ان کے تمام وکلاء اپنے دلائل مکمل کر چکے، تو آج پاکستان تحریک انصاف نے ایک نیا شوشہ چھوڑا جو آپ کے ذریعے ہم اپنی پوری قوم کو مطلع کرنا چاہتے ہیں۔ جھوٹ، فراڈ، بے بنیاد الزامات پر مشتمل کاغذات کا ایک نیا پلندہ آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سپریم کورٹ میں داخل کیا گیا، جس کی جو تفصیلات ہیں وہ دانیال عزیز صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اعداد و شمار ان کاغذات میں دیے گئے، جو تفصیلات دی گئیں، ہم انہیں مکمل رد کرتے ہیں، اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو گزشتہ کوششیں رہی ہیں عدالت کو گمراہ کرنے کی، یہ ان کوششوں کا ایک حصہ ہے، ان کا ایک تسلسل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جب عدالت کو یہ کہا، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کو، پاکستان کے سب سے بڑے امپائر کو، جو ہم سب سے بڑا امپائر سمجھتے ہیں، ان کے امپائر پتہ نہیں کون ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، ہمارے امپائر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ شاید ہمارے پاس بہت زیادہ ثبوت ہیں اور وہ ثبوت ہم پیش کریں گے۔ میڈیا پہ انہوں نے بہت زیادہ کہا، لیکن جب ثبوت مانگے گئے تو اس کے اوپر جو رائے آئی، اس کے اوپر رائے یہ تھی کہ یہ تو وہ کاغذات ہیں جن میں لوگ پکوڑے کھاتے ہیں، ان میں مختلف یعنی مذاق خیز قسم کی چیزیں تھیں، بار بار دہرائی جا چکی ہیں، میں زیادہ آپ کی سمع خراشی نہیں کروں گا۔ اور اب جب کہ جیسے میں نے کہا کہ دلائل مکمل ہو چکے ہیں، تو آج جو یہ جھوٹ کا پلندہ لے کے آئے ہیں، یہ دو باتیں اس میں بڑی عجیب ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کیا آپ کو اس سے پہلے یاد نہیں آیا؟ کیا آپ کو اس سے پہلے وہ تفصیلات جو آج آپ کے پاس تھیں، وہ اس سے پہلے آپ نے پیش کیوں نہیں کی؟ کیوں آپ کو ضرورت پڑی کہ دوبارہ آپ عدالت کو گمراہ کریں؟ ججز کو تو اس سے پہلے بھی آپ ہراساں کرنے کی آپ کی پوری جماعت کوشش کرتی رہی ہے، جبکہ ہم نے ہمیشہ سپریم کورٹ میں اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ تو ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کیوں اب خواب خرگوش سے جاگے، اچانک آپ کو یاد آیا اور آپ بے بنیاد اور جھوٹے الزامات پہ مشتمل ایک نیا پلندہ لے کے آج سپریم کورٹ پہنچے، جو کسی صورت میں بھی آپ نہیں جا سکتے۔ اس لیے نہیں جا سکتے کہ اب جب کہ تمام دلائل مکمل ہو چکے ہیں اور سپریم کورٹ خود یہ بات کہہ چکی ہے کہ اب یہ کیس اپنے اختتامی مراحل میں ہے، اور آج یہ پلندہ دینے کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے چونکہ دلائل مکمل ہو چکے ہیں، تو آپ کا یہ جھوٹ جو ہے یہ شاید کوئی بے نقاب نہیں کر سکے گا، لیکن ہم پاکستان کے تمام نیشنل میڈیا کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ آپ کا یہ جھوٹ ضرور بے نقاب ہوگا۔ اس سے پہلے بھی آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑی،
اور آئندہ بھی اگر آپ نے اسی طرح کی غیر سنجیدگی کا وتیرہ رکھا سیاست میں، جو یقیناً آپ رکھیں گے، تو آپ کو مزید شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ پاناما لیکس کے حوالے سے آپ کے پاس بہت وقت تھا، جتنا وقت آپ نے مانگا سپریم کورٹ نے آپ کو دیا۔ آپ نے وکیل بدلے، آپ نے دلائل بدلے، آپ نے کوائف بدلے، مگر آپ خود نہیں بدلے۔ اگر آپ خود بدل جاتے تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے اور قوم کا اتنا جو قیمتی وقت ہے شاید وہ ضائع نہ ہوتا۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ تمام کاغذات، وہ جھوٹ کا پلندہ جسے میں کہہ رہا ہوں، جو دانیال عزیز صاحب میں نے کہا تفصیل بتائیں گے، اس میں کوئی بھی نیا ثبوت جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسی نئی بات جو نئی ہو قوم کے لیے، عدالت کے لیے، وہ ان میں شامل نہیں ہے، بلکہ جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ ثبوت دینے میں ناکام رہے، اور اب دوبارہ غلط اعداد و شمار کا ایک جو پلندہ ہے وہ لے کے آئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پوری ہسٹری ہے وہ جھوٹ سے بری پڑی ہے۔ یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، وہ جو مسلسل وہ جھوٹ بولتے ہیں اسی کی کڑی ہے۔ دیکھیں، اس سے پہلے میں مختصراً عرض کروں، 35 پنچر کا الزام لگایا عمران خان صاحب نے کہ ہم نے 35 حلقوں میں دھاندلی کی ہے، اور انہوں نے اس کو لقب یہ دیا کہ 35 پنچر لگائے گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ تو میرا ایک سیاسی بیان تھا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ گھوڑا اسپتال کے ساتھ ایک پرنٹنگ پریس ہے جہاں پہ ہم نے جعلی بیلٹ باکس بنائے ہیں، جعلی بیلٹ پیپر بنائے ہیں جن کے رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، سائز ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس کے بعد وہ اس بیان سے بھی مکر گئے۔ جب ہمارے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا تھا دھاندلی کے کمیشن کا، تو یہ طے تھا کہ اگر ہمارے خلاف فیصلہ آیا ہم حکومت چھوڑ دیں گے، اگر آپ کے خلاف فیصلہ آیا آپ قوم سے معافی مانگیں گے، لیکن وہ اپنے اس دعوے سے بھی پھر گئے۔ بنی گالہ پراپرٹی کے حوالے سے متضاد بیانات آپ کے سامنے آتے رہے، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، وقت کم ہے، لیکن وہاں پہ بھی بے شمار جھوٹ بولے گئے۔ ثبوت کی بات ہوئی تو کہا کہ ہمارے پاس ثبوت ہے، جب ثبوت مانگے گئے کہا ہمارا کام تو الزام لگانا ہے۔ تو یہ ان کا جو میں نے کہا کہ غیر سنجیدہ طرز سیاست ہے، اور جیسے میں ہمیشہ یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ آپ اپنے طرز سیاست برقرار رکھیں، اللہ کرے تاکہ الیکشن 2018 میں ہمیں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ عمران خان صاحب کے اپنے جو ٹیکس کے گوشوارے ہیں وہ خود مشکوک ہیں۔ آپ خود یہ بات جانتے ہیں کہ اگر کوئی سرکاری ملازم بھی ہو اور اس کا جو طرز زندگی ہو وہ اس کی کمائی کے ساتھ، اس کی انکم کے ساتھ میچ نہ کر رہا ہو، تو اس کے خلاف باقاعدہ نیب اور باقی دیگر ادارے تحقیقات شروع کرتے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی جو طرز زندگی ہے، وہ جو ان کے ٹیکس گوشوارے ہیں، کیا ان سے میچ کرتی ہے؟ کیا جو اپنے ذرائع آمدن ڈکلیئر کرتے ہیں کیا ان سے میچ کرتی ہے؟ الزامات اس خاندان پہ لگاتے ہیں جو 1970 اور 71 میں بھی کروڑوں کے ٹرن اوور آفیشلی شو کر رہا ہے۔ اپنی 4 جو ان کی جنریشنز ہیں اس زمانے سے وہ اپنے حساب بھی دے رہا ہے، گوشوارے بھی دے رہا ہے، اور قوم کے سامنے تمام تفصیلات بھی لے رہا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ خود اپنے گوشواروں کو، اپنے احساسات کو، اپنی طرز زندگی کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو قوم اور ملک کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف اب اپنی حرکتوں کی وجہ سے ایک سیاسی جماعت کے طور پہ تو میں نہیں سمجھتا وہ ایکٹ کر رہی ہے۔ یقیناً وہ اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہتے ہیں، ہم بھی پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن سیاسی جماعتیں اگر سیاسی جماعتیں ہی رہیں تو یہ اچھی بات ہوتی ہے۔ لیکن تحریک انصاف اب اپنی حرکتوں کی وجہ سے، نفرت انگیز پروپیگنڈے کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں کہ شر پھیلانے والا ایک گینگ بن چکا ہے، جو پاکستان کے لیے اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سیکیورٹی رسک ہے، لیکن بہرحال ایک خطرہ ضرور ہے۔ جس طرح انہوں نے پاکستان کی جو پولیٹیکل فائبر ہے اسے آلودہ کیا، پاکستان کی سیاست میں سے شرافت کا، حیا کا کلچر کا خاتمہ کیا، گالی گلوچ کا کلچر انٹروڈیوس کیا، پاکستان کے کسی ادارے کو انہوں نے نہیں بخشا، ہر ایک کو انہوں نے لان تان کی، ہر ایک کو انہوں نے گالیاں دیں، الیکشن کمیشن ہو، وہ نیب ہو، وہ FBR ہو، وہ پاکستان کی سپریم کورٹ، پاکستان کی پارلیمنٹ ہو، کسی بھی ادارے کو نہیں بخشا گیا۔ تو آج جب یہ کیس اپنے اختتامی مراحل میں ہے اور آپ قوم کو دوبارہ اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت کو دوبارہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ میں سے شاید کچھ سینئر ایلیمنٹ ایسے ہوں جو کہ آپ کی اپنی جماعت انتشار کا شکار ہے۔ خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں جو ان کے منتخب بلدیاتی نمائندے ہیں انہیں نکال رہے ہیں، ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں، جماعت کے اندر اپنے اختلافات ہیں، الیکشن نہیں ہو پا رہے، بہرحال وہ آپ کے اپنے اندرونی معاملات ہیں۔ ہم صرف ان معاملات تک کنسرن ہیں جن سے اس نظام کو آپ خطرہ لاحق کر رہے ہیں، اس ملک کے لیے جو ہے آپ، میں سمجھتا ہوں کہ ایک مصیبت بنے ہوئے ہیں۔
تو لہٰذا میں توقع کرتا ہوں کہ آپ کا یہ جھوٹ جو آپ نے اس قوم سے بولا وہ ضرور بے نقاب کریں گے اور آپ کو اپنے گھر تک چھوڑ کے آئیں گے. بہت شکریہ. دانیال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ یہاں پر تشریف لانے کا، اور ڈاکٹر صاحب کا کہ ابتدائی جو سارے کلمات انہوں نے بتائے ہیں. یہ 5 والیومز پہ مشتمل، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ 1، یہ 2، یہ 3، یہ 4، یہ 5، اور تقریباً شاید کوئی 2000 صفحے ہوں گے. یہ جبکہ آخری ہیرنگ پہ جو ہیڈ ہے اس بینچ کے کھوسا صاحب، جسٹس کھوسا صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم آئندہ ہفتے میں صرف نیب کو اور ایف بی آر کو سنیں گے اور پھر 2 گھنٹے دیں گے ریبٹل کے لیے، اور اس کے بعد یہ کیس اب وائنڈ اپ ہے. اور اس وقت بھی کچھ درخواست دی گئی وہاں پر، انہوں نے کہا کہ ہم اور چیزیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ عدالت کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو کیا وجہ بنی کہ آج جبکہ کل صبح یہ سماعت ہونے لگا کیس کہ یہ سارا پلندہ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ کب؟ یہ اس وقت جب حامد خان صاحب نے اسی طرح کا پلندہ پہلے دن دیا، اور پھر اس کی والیوم 3 جو ہے، جو اس سے بھی موٹی تھی، وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ واپس لیتے ہیں کیونکہ پوری کی پوری کتاب چھپی ہوئی تھی. اور آپ کی یاد دہانی کے لیے اس وقت کیا ہوا کہ حامد خان صاحب کے پاس کوئی دلائل نہیں تھے، وہ صرف میاں نواز شریف کی تقریریں پڑھ کے سنا رہے تھے لفظ بلفظ. اور آخرکار ججوں نے کہا جی آپ ہمارا وقت کا ضیاع کر رہے ہیں، آپ تو ان کی تقریر پر آپ اس میں نکات بتائیں، کیا ہے غلط، کیا ہے صحیح، کیا ہے اس کا کمپیریزن کیا ہے، ہمیں کچھ سمجھ میں آئے. وہ بات ان کے پاس تھی کوئی نہیں. حتیٰ کہ اتنا ان کا پرفارمنس اتنی ناقص تھی کہ وہ خود ہی دستبردار ہو گئے. اور جو دوسرے صاحب آئے انہوں نے کہا کہ جی میں تو سٹپنی وکیل ہوں. خود ان کے یہ کلمات ہیں. یہ قوم کے ساتھ ایک مطلب گھنونا مذاق کیا جا رہا ہے. اور حامد خان کی کوئی والیوم ٹکتی نہیں تھی، ان صاحب کے جو سٹپنی صاحب ہیں ان کی کوئی والیوم مکتی نہیں. یہ تقریباً ہر دوسرے روز جو ہے کہ نئی والیوم لے آتے ہیں کسی نہ کسی چیز کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس سے پہلے دیا انہوں نے، یہ تو کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ خود اس پہ مطمئن نہیں ہے. اگر وہ اپنے دلائل پہ اور اپنے ثبوت پہ مطمئن ہوتے تو پھر یہ آخری دن پہ یہ سارا کچھ ڈالنے کی کیا ضرورت پڑ جاتی تھی. آپ خود اندازہ لگائیں، ذرا سوچیں اس کے متعلق، اس کے معنی کیا ہیں. اب اس کے بارے میں کچھ نکات آپ کو بتانا چاہوں گا. اس میں بہت ساری فضول باتیں ہیں. پورے جو قانون ہیں چھاپے ہوئے ہیں اس میں صرف دکھاوے کے لیے کہ جناب ہم بڑی کارروائی کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں پھوکے فائر، کھوکھلے. یہ سب ہوائی فائرنگ. اور اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر ایسا گھنونا جھوٹ بولا گیا جو آن دی فیس آف دی ریکارڈ اس وقت سپریم کورٹ میں پہلے جو کاغذ داخل ہیں اس سے بالکل یہ مختلف ہے. اور میں فگرز میں آپ کو بتاتا ہوں. آن کریں گے. مثال کے طور پر یہ لائٹیں ذرا کرنی بند کر دیں کر دیں بند، اور کر دیں بند، اور کر دیں بند. شکریہ جی. نہیں یہ نہیں بند ہوا، یہ بڑا کریں پلیز، اور بڑا کریں پلیز. یہ انہوں نے فگر ڈالی ہے صفحہ نمبر 303 پہ. مریم صفتر کی ٹوٹل انکم 2010 سے لے کر 2014 تک دکھائی گئی ہے کہ یہ زیرو ہے. 2010 کے لیے، 2011 کے لیے، 2012 کے لیے اور 2013 کے لیے. جو پہلے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں سی ایم اے نمبر لکھا ہوا ہے، یعنی عدالت میں جو کاغذ پہلے جمع ہے اور کن تاریخوں پہ جمع ہے، کن صفحات پہ، ان کی جو اصل انکم ہے وہ ساری دی گئی ہے. وہ صفر نہیں ہے، نہ 2010 میں، نہ 2011 میں، نہ 12 میں، نہ 13 میں. مطلب اس قسم کی ایک غیر ذمہ دارانہ ایک جھوٹ پہ مبنی اور صرف ایک وقت ضائع کرنے کے لیے کہ یہ معاملہ چلتا رہے، اس قسم کی چیزیں شامل ہیں. اب یہ تو فیکٹ کی بات ہے. میں چیلنج کرتا ہوں ان کو کہ جو انہوں نے اس میں لکھا ہے اور جو کورٹ کے پاس ابھی ڈاکیومنٹس موجود ہیں، اگر یہ فرق ہے تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ کون وقت ضائع کر رہا ہے اسٹیٹ کا؟ کون عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ اگلے صفحے پہ چلیں. اور یہ نہیں ہے، بار بار یہ آگے دیکھیں. یہ اگلا ہے جی. In addition to the mention in pages 303 to 311 of her husband's income, when this is added, the gross income of the couple was as under. یعنی انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ مریم صفتر کے پاس آمدن نہیں ہے، جبکہ ان کے شوہر کی آمدن بھی شامل نہیں کی ہے.
وہ ساری آمدن ان سی ایم اے نمبرز کے تحت 187/2017 ان صفحات پہ مشتمل، یہ ساری جمع ہے وہاں پر. مطلب وہ جان بوجھ کے ایک وقت کا ضیاع کرنا چاہ رہے ہیں. اور جبکہ صفحہ نمبر 305 پہ مریم صفدر کی ایگریکلچر انکم جو ہے وہ بتائی گئی ہے 52 lakhs اور ٹیکس پہ 21، جبکہ یہ غلط فگر ہے کیونکہ اسی کے تحت سی ایم اے نمبر 7511/2016 میں جو کریکٹ فگر ہے یہ مندرجہ ذیل ہے. یہ آپ بے شک اس کا ریکارڈ بنائیں. ہم طریقہ انصاف کو چاہے، ہاں تم واقعی سٹپنی وکیل ہو، اگر یہ تمہاری کارکردگی ہے تو تم نے اپنے آپ کو بالکل صحیح اپنا رتبہ دیا ہے. آگے چلیں. اب یہ آپ دیکھیں صفحہ نمبر 308 اور 309 پہ سیریل نمبر 35 اور سیریل نمبر 7 دکھایا گیا کہ جی مریم صفدر کو یہ تحفے ملے ہیں. ٹھیک ہے جی. جبکہ کریکٹ پوزیشن جو ہے، اگر صرف آپ جو ابو انٹریز دیکھیں کہ یہ ساری اماؤنٹس جو ہیں یہ مریم صفدر نے تحفے دیے تھے، نہ کہ ان کو ملے تھے. مطلب ان کو یہ بھی اب بھول گیا، یہ بھی نہیں پڑھا جا رہا. یہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ میڈیا میں آ کے اپنی اود پتنگ سی باتیں کر سکیں. یعنی جو مریم صفدر نے پیسے دیے ہیں وہ دکھا رہے جا رہے ہیں کہ ان کو تحفے ملے. آگے چلیں. یہ ہے پیج نمبر 310 سیریل نمبر 1 سے 3. The following amounts are shown as loans to مریم صفدر. اب یہ ان کے مطابق سٹپنی صاحب کے 2010 سی اے میں یہ فائل ہوئی ہوئی ہے. یہ اماؤنٹس جو ہیں یہ مریم صفدر کو قرض ملا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ اماؤنٹس ہیں جو مریم صفدر نے قرض دیا ہے، لیا نہیں ہے. بالکل الٹ. آگے چلیں. ان میں پیج نمبر 311 پہ سیریل نمبر 4-5 فالوئنگ اماؤنٹس آر شون ایز لونز ٹو مریم صفدر. یہاں پھر قرض دکھایا کہ مریم صفدر کو ملا، جبکہ مریم صفدر کو نہیں ملا. یہ مریم صفدر نے آگے چودھری شوگر ملز کو دیا ہے. بالکل الٹ. مطلب اپنے کیس بنانے کے لیے ہر قسم کا ٹوسٹنگ اور توڑ مروڑ کے اور جھوٹ بول کے اپنا سارے فیکٹ اینڈ فگر جو ہیں عدالت کو جو ہے بس کہ کسی طرح یہ چیز معاملہ چلتا رہے اور کسی کو پتہ نہ پڑ جائے. یہ ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ ہوئیں گی. آگے چلیں. نیکسٹ. اب یہ آپ دیکھیں برعکس. ادھر تو بہت انہوں نے بتایا نا جی، یہ آج کی خبر لگی ہوئی ہے. یہ پی ٹی آئی کی ساری جماعت کے بارے میں یہ خبر لگی ہوئی ہے، جنہوں نے ٹیکس، یہ تو ٹیکس فائل ہوا ہے نا، اماؤنٹس ہیں انہوں نے دی ہوئی ہیں، این ٹی این فائل ہوا ہے، نمبر ہے باقاعدہ قانون قاعدے کے مطابق ہے، کوئی کمپلین نہیں ایف بی آر سے، پراپر ٹیکس لائر سے یہ ساری اندراج فائلنگ کی گئی ہے. انہی سے یہ فگریں لی ہوئی ہیں جو نون لیگ نے خود جمع کروائیں اور ان کو توڑ مروڑ کے الٹ پھلٹ کر کے پیش کر رہے ہیں. جبکہ پی ٹی آئی خود جو ہے ان کے ایڈوائزر کے پی میں، ان کے منسٹر، ان کے اسپیشل اسسٹنٹ، ان کے ایم پی اے، ان کے جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان کے تمام عہدیداران، آپ ذرا ادھر ان کی ملاحظہ فرمائیے. اس خبر میں ان کے نام نہیں چھاپے ہوئے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2013 میں، 2012 میں، 2015 میں، 2014 میں زیرو فائلنگ ہے کہ یہ ٹیکس ہی نہیں دیا، نمبر ہی نہیں ہے سرے سے ہی. اور اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اب جو جماعت پوری دنیا میں ایک الزام لگاتی پھرتی ہے اور اپنے آپ کو نیا پاکستان کے نام سے پہچاننا چاہتی ہے، لوگوں کو درس دیتی ہے اس بات کا، اور پرائم منسٹر کے اوپر، پرائم منسٹر کی فیملی اوپر کتنے بڑے بڑے الزام لگاتی ہے، تو یہ تو ایک عام فہم بات ہونی چاہیے کہ تمہارا اپنا گھر تو درست ہوگا نا. تو یہاں پر پوری کی پوری جماعت جو ہے وہ ٹیکس چوری پہ لگی ہوئی ہے. یہ آپ دیکھیں یہ خبر. اور ماشاءاللہ جو عمران خان صاحب خود ہیں ان کے گوشواروں میں کیا لکھا ہوا ذرا دیکھیے گا. چلیں جی آگے. یہ دیکھیں 2010 میں موصوف جو ہیں 18 لاکھ، 2011 میں 3 لاکھ، 2012 میں 2,67,000، 13 میں 194,000، 2,18,000 اور پھر 76,000 2015 میں پچھلے سال. یعنی جو انہوں نے اماؤنٹ 2010 میں دی ہے اس سے 20 گنا کم، 20 دفعہ کم، 20 ٹائمز لیس جو ہے وہ 2015 میں. کیا ہو گیا عمران خان صاحب فاقے پہ گئے نے؟ یا جو آپ کی باقی جماعت کی کرتوت ہے وہ آپ نے بھی سیکھ لی ہے طریقہ کار. جو اس سے پہلے ذرا واپس جائیں پچھلی سٹوری پہ، میں آپ کو یہ ماشاءاللہ یہ کام لگتا ہے عمران خان نے بھی سیکھ لیا. واپس جائیں.
آپ یہ اندازہ کریں کہ کیا آپ کو یہ پتا تھا؟ عمران خان صاحب یہ تھوڑی سی اس میں وضاحت فرمانی چاہیں گے کہ یہ کون سا نیا جادوگر انہوں نے رکھا ہے جو 20 گنا 20 دفعہ کم کر کے ان کا ٹیکس ان کی ساری دولت لوٹ گئی ہے؟ تو یہ جو جہازوں میں سیر کرتے ہیں، یہ جو 300 کنال کے بنگلے میں رہتے ہیں، یہ جو پورے پاکستان میں یہ جو سارا انہوں نے سلسلہ چلایا ہوا ہے، یہ 76,000 کے ٹیکس پہ ہو رہا ہے. کیا یہ یقین میں آتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے یہ؟ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب، آپ کا وقت ہے اب جواب دینے کا. آپ کے یہ کیس لگے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن میں، آپ وہاں سے فرار ہیں. آپ کبھی سٹے کے پیچھے چھپتے ہیں، آپ کبھی تاریخ لیتے ہیں آ کے. آپ کے جہانگیر ترین صاحب جو ہے مینٹینیبلٹی ایڈمیسیبلٹی پہ جا کے بھاگتے ہیں، سٹے لیتے ہیں. یہ کام اب نہیں چلے گا، اب آپ کو جواب دینا ہوگا. اور یہ ہم بالکل سختی سے مسترد کرتے ہیں اس قسم کی چال کو. یہ عدالتوں کا مذاق بنانے کے برابر ہے. پاکستانی عوام کی امیدوں منگوں کو ایک ترقی کا جو سفر چل رہا ہے اس کا مذاق بنانے کے مطابق برابر ہے. اور صرف ایک منفی سیاست. کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی پالیسی کی ڈیبیٹ ہوئی ہو، کوئی ایسی بات ان سے. وہ واحد اپوزیشن کا لیڈر ہے جو کہ بجٹ سپیچ بھی نہیں کر سکا. آپ ریکارڈ نکال کے دیکھیں، بجٹ سپیچ ہی نہیں ہے. اس لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کھوکھلے پن سے جو آپ کے اندر چوٹے ہیں، آپ کے 4 الیکشن کمشنر آپ نے نکال دیے ہیں، آپ کے تمام عہدیداران آپ نے ختم کر دیے، پرچی سسٹم پہ تمہاری جماعت چل رہی ہے. ایڈہاکزم کی آخری حد ہے. آفس بیرر جو ہیں آپ کی یہاں سے پرچیاں ایشو ہوتی ہیں. اور وہ جو آپ کو دردیں اٹھنی ہیں جب جسم آپ نے گرم رکھا ہوا ہے کہ آپ بہت بڑا کیس لڑ رہے ہیں، یہ کیس اگر کہیں ختم ہو گیا تو یہ ساری دردیں، جب آپ کا جسم ٹھنڈا ہوا وہ ساری دردیں اٹھنی ہیں آپ کی جماعت میں. آپ اپنے کاؤنسلروں کے خلاف چلے گئے ہیں الیکشن کمیشن میں. 200 300 کاؤنسلروں کے خلاف آپ نے خود درخواست دی ہوئی ہے. یہ کس قسم کا نیا پاکستان آپ بنا رہے ہیں جس میں آپ ٹیکس چوری کر رہے ہیں، جس میں آپ خود آپ کے احتساب کے اداروں کو تالے لگے ہوئے ہیں، آپ کی جماعت توڑ پھوڑ کا شکار ہے، ہر جگہ تم شکست ریخت ہو رہے ہو، ہار تمہیں دیکھنی پڑ رہی ہے. اور پاکستان میں جو ترقی کا ایک سفر ہے اس کے سامنے آپ رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. کو خدا سے خوف کرو، اس طرح کی چالیں نہ چلو. اب فیس کرو جو تم نے جھوٹ بولا ہے عوام کے سامنے، اب مرد بن کے وہ فیس کرو. بہت شکریہ. اعظم خان جیو جی 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 یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع ہوئی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ کو مکمل اعتماد ہے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ قابل قبول ہوگا. یہ صحافیوں کو بلا کر اس طرح کے قانونی نقطے سمجھانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ کو پارٹی سے مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ ہر دفعہ آ کر ایسا نکات جو سپریم کورٹ بھی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے اور وکیل ہی ان پہ بحث کر سکتے ہیں میڈیا کے سامنے آتے ہیں؟ یقیناً آپ پولیٹیشین ہیں، ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ آپ پبلک کو اویئر کرتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کی جوریسڈکشن میں آپ انٹرفیئر نہیں کر رہے. آپ کی بہت مہربانی، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. ہم نے ایک جماعت کی حیثیت میں اور پرائم منسٹر انہوں نے اپنی فیملی کی حیثیت میں ایک پچھلے 9 ماہ سے ایک طوفان بدتمیزی کا سامنا کیا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آئی سی آئی جے کے حوالے سے جو سٹوری برپا ہوئی، اگر آپ ان کی ویب سائٹ کو دیکھیں تو ان کا ایک لیگل سیکشن ہے. آج تک ہم نے کسی چینل پہ یا کسی اخبار میں وہ لیگل سیکشن چھپا ہوا نہیں دیکھا. اس میں یہ لکھا ہے کہ آئی سی آئی جے کی جانب سے یہ جتنے بھی پیناما لیکس کے نام سے خبریں ہیں اور پاور پلیئرز کے نام سے خبریں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نائدر وی سجیسٹ نور امپلائی، نہ ہم کسی قسم کا الزام لگا رہے ہیں، نہ ہم کسی قسم کا شک پیدا کر رہے ہیں کہ اس میں پیناما پیپرز میں کسی قسم کا غیر قانونی کام ہوا ہے یا کوئی غلطی ہوئی ہے. یہ ان کے لیگل سیکشن میں لکھا ہوا ہے. ہم نے وہ کبھی نہیں دکھایا. ہم نے لال مسک ہوئے ہوئے چہرے دکھائے ہیں، دائرے مارے ہیں، ان کے اوپر زوم کر کر کے دکھایا ہے 300 دفعہ ایک دن میں، اور پیچھے گھنونا موسیقی چلا کے کہ جیسے پتہ نہیں کتنے بڑے، اور لفظ کیا استعمال کیے ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ ٹیکس چور ہیں، یہ فلانے، یہ ٹنگڑے. کس وجہ سے؟ کہ جی یہ تو باہر سے ہوا ہے، ہم نے تو نہیں یہ الزام لگایا، یہ تو باہر سے آیا. وہ جو باہر سے آیا بھائی جان، وہ پڑھنا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی عمران خان صاحب؟ وہ کسی کی بتانے کی ذمہ داری نہیں تھی؟ کیا یہ کیریکٹر اسیسنیشن اور میڈیا ٹرائل نہیں؟ تو آپ مجھے بات بتائیں کہ 1 مہینہ گزرتا ہے، 2 مہینے گزرتے ہیں، 3 مہینے گزرتے ہیں، اور لگاتار پرائم منسٹر کہے چلے جا رہے ہیں کہ ہم کمیشن بھی بنانے کے لیے تیار ہیں، ہم سپریم کورٹ کی مطابقت میں قانون بھی تبدیل کر کے نیا پارلیمنٹ میں لانے کے لیے تیار ہیں، ہم ہر قسم کی صفائی بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں.
6वां महीना, 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, ये चलता चला जा रहा है। तो आप मुझे अपनी ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताएं, ये खामोश होकर देखना चाहिए ये जो खून की होली खेली जा रही है, लोगों की किस्तों की पकड़ियां उछाली जा रही हैं झूठ और फरेब पे। अदालत में आज तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं पेश कर सके वो, आज तक इन सारे डॉक्यूमेंट से मैं दावे से कहता हूं 2006 से पहले का एक भी नहीं है। ये दावा है ना, वो किधर है भाई? कोई हमें भी बताएं। ये एक मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, 200 मिलियन लोग हैं, ये कोई मजाक बना हुआ है? ये थिएटर है लाहौर का, स्टेज शो है ये कोई कंटेनर है? ये क्या हो रहा है? और जब हम आपको आगाही करते हैं तो फिर आप इस चीज़ को महसूस कर जाते हैं। ऐसे ना किया करें। हमें भी राइट्स हैं, हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हम भी वोट लेके आए हैं, हम भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, हम भी लोगों की ये कल तक के जो सर्वे आपके आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के, वो कह रहे हैं कि 64% से 65% जो है मकबूलियत की शरह जा रही है आपके प्राइम मिनिस्टर की, और दिन रात जो है एक तूफान बदतमीज़ी का सामना करने जा रहे हैं। और जब हम उसकी वजाहत करते हैं तो फिर आप कहते हैं कि जी आप ये क्यों बैठ के बता रहे हैं? हमने अदालत के बारे में बात की है, हम तो इन चीज़ों के बारे में बात की। आपको फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है, काम ये हम आपकी मदद कर रहे हैं ताकि अवाम तक असल हकीकत पहुंच सके। इसको मेरा ख्याल में बुरा नहीं मनाना चाहिए। दहशतगर्दी के वाक़यात मुल्क में अब तेजी से शुरू हो चुके हैं, तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं पानामा के हवाले से, ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर फिर शाम को इस तरह से, तो क्या हुकूमती जिम्मेदार लोग जिनको चाहिए कि वो आवाम को इस बारे में ब्रीफ करें, वो सामने नहीं आ रहे? तो इसकी एक तो वजह बताएं कि क्या ये मामला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या वो दहशतगर्दी के वाक़यात इम्पोर्टेंट? हम हुकूमती भी हैं जी, हम ज़िम्मेदार भी हैं और हम ब्रीफ भी कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक दहशतगर्दी की एक बहुत बेहतरी के बाद ये वक्ती तौर पर एक लहर चली ज़रूर है, उसमें हमारे CM साहब, हमारे PM साहब, इंटीरियर मिनिस्टर साहब, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, हमारे गवर्नर साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर जो कि दूसरी जमात से हैं लेकिन एक यकजहती का मुजाहरा किया गया है और कोई किसी किस्म की पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं की गई। जब लाहौर में ये वाक़या हुआ तो बहुत बड़ा जो है ना एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग का तमाशा खड़ा किया गया। जब दूसरे दिन पेशावर में हुआ तो फिर सांप सूंघ लिया गया। तो नून लीग ने तो नहीं उस बात को कहा कि भाई तुम्हारी गवर्नेंस तबाह है और तुम्हारी पुलिस बिकी हुई है और तुम जो है थाने जो है ना आपके रेट लगे हुए हैं, इस तरह की बातें। उन बेचारे जिन लोगों ने अपनी जानों का नजराना दिया, उनके बच्चे क्या सोचते होंगे? तो ये एक अलमी है, ये कोई इस हुकूमत के साथ मुंसलिक नहीं है। इस हुकूमत के आने से पहले कोई दिन नहीं खाली जाता था। ये देखना कि चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं और इसको एक सियासी चाल में तब्दील कर देना, मेरे ख्याल में इससे बड़ा नुकसान आप पाकिस्तान की तमाम अदारों की और पाकिस्तान की हुकूमत की कोशिश का जो है ना इससे ज़्यादा तजलील नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोगों को और कोई चीज़ सूझती नहीं है, उनको आता ही है बेचारों को बदतमीजी करना। ये कहा गया कि ये फैमिली की जो इन्वेस्टमेंट है ये इसलिए बात की गई कि डिक्टेटर से वो डरते ही पैसे बाहर ले गए थे और उनको यहाँ कारोबार नहीं करने के गया। तो मोरल ग्राउंड पे अभी बताया कि जब आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात दूसरों से करते हैं यहाँ लेकर आए तो ये पैसा क्या शेखी फैमिली वापस जाएगी पनामा केस सेटल होने के बाद? बहुत अच्छी बात है। मैं आपको थोड़ा सा स्कोर सेटल करके बताना चाहता हूँ। पिछले दिनों अखबारों में ख़बरें छपी हैं जो कि PTI के मुख्तलिफ लोगों ने कितने अरबों रुपए जो हैं वो मुल्क से बाहर भेजे। और पता ये था आवाम को, क्योंकि इमरान खान साहब ये बहुत रट लगाते थे कि मैं तो उन गरीब पाकिस्तानियों की तरह हूँ जो कि अपना खून पसीने से पैसे कमा के वापस पाकिस्तान लाया था। मैंने अपनी क्रिकेट की कमाई फ्लैट में लगाई और वो फ्लैट बेच के मैं एक एक पैसा ऑफिशियल चैनल से टैक्स दे के पाकिस्तान लेके आया हूँ। ये इनका पार्लियामेंट में तकरीर थी। जब अदालत में उनको जवाब देना पड़ा हनीफ अब्बासी के केस में, उसमें उन्होंने लिखा कि वो पैसे मैं पाकिस्तान नहीं लाया, वो मैंने लंदन में ही जमाइमा को अदा कर दिए थे। और जमाइमा कहती है कि ना मेरे से इसने कभी 1 रुपया का कर्जा लिया, ना मैंने इस जमीन जो बनी गला वाला इसका भी 1 रुपया अदा किया। उसका एफिडेविट है। झूठों का ये सरदार है। ये लोगों को बेवकूफ बनाना इसका फन है। आप मुझे बताएं कि इन्हीं रिकॉर्ड के मुताबिक अदालत में, 1 मिनट, अदालत में यही वकील जो है उसने कहा, ये जो स्टपनी वकील है, इसने कहा कि इतने अरबों रुपए हुसैन नवाज ने अपने वालिद को भेजे। याद आ गया? तो मुझे बताएं कि इमरान खान पेमेंट कर रहा है लंदन में, जो पैसे कह रहा है पाकिस्तान लाया नहीं लाया, उसके अपने बयान के मुताबिक। जहांगीर तरीन जो कह रहा है मैं बहुत ज्यादा टैक्स दे रहा हूं,
اس کے جب گفٹ دیکھے تو وہ اربوں روپے اپنے بچوں کو جو ہے نا باہر بھیج رہے ہیں، اور ہو کیا رہا ہے، الزام کیا لگ رہے ہیں کہ نواز شریف کا خاندان ان کو پیسے پاکستان واپس بھیج رہا ہے۔ ذرا توازن کر لیں، کوئی خدا خوفی بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار، یہ ان کے بیان میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو کون کہتا ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے؟ میں آپ کو ریکارڈ بتا رہا ہوں جی۔ زاہد جنگی صاحب، روز ٹی وی، آخری سوال۔ ہاں جنگی صاحب، گزارش یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے یہ بات پچھلی پریس کانفرنس میں بھی ہوئی تھی، آپ سے ملتے جلتا سوال تھا، اور میں نے یہ بات بڑے واضح انداز سے بتائی تھی کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو یہ بات آفر کی تھی، ہمارے سب سے ہمارے سینئر منسٹر ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب، کہ ہم نہیں چاہتے کہ عدالت کی جو کارروائی ہوتی ہے اس کے بعد میڈیا پہ کوئی بات کی جائے، گو کہ ہم تو عدالت کی کارروائی کے حوالے سے کبھی بھی بات نہیں کرتے، ہم تو ہمیشہ ان الزامات کا جواب دیتے ہیں، ان جھوٹے پروپیگنڈوں کا جواب دیتے ہیں جو ہمارے خلاف کیے جاتے ہیں۔ آفر ہماری یہ تھی کہ آج کے بعد اگر آپ میڈیا پہ آ کے اس طرح کی ہرزہ رسائی اگر نہیں کریں گے تو پاکستان مسلم لیگ نون بھی اس طرح کی کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ لیکن اب جو ون سائیڈڈ انفارمیشن اور ون سائیڈڈ جس طرح آپ کو غلط معلومات دی جاتی ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال آج آپ کے سامنے یہ پیپرز ہیں کہ ایک طرف سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ کیس اپنے اختتامی مراحل میں ہے، اور اس وقت یہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ کے اور فراڈ کے جو پلندے ہیں وہ عدالت میں پاکستان تحریک انصاف دے رہی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان گمراہ کن پروپیگنڈوں کا جواب نہ دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ سچ آپ تک نہیں پہنچے گا۔ شکریہ جی۔ میتلا صاحب پھر صحیح، کل صحیح میں جاری ہے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کل سے پاناما سماعت ایک بار پھر سے شروع ہو رہی ہے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اب یہ جو پاناما کیس کی سماعتیں ہیں وہ آخری مراحل میں ہیں، اور انہوں نے عمران خان کو پاکستان تحریک انصاف کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ سے یہ شیوا رہا ہے کہ وہ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو کہ یو ٹرن لینے کے بالکل ماہر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک کوئی بھی وہ خاص ثبوت پیش نہیں کر سکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس میں آگے جا کے کیا ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس اسلام آباد میں جاری ہے۔